الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین فللہ الحمد والمنت سبحانہ لا نحصی ثناء علیہ وباللہ التوفیق۔ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کے لیے، اس کی رحمت کرم فضل احسان ہمیں خیر پر جمع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سورہ مومنون اور چوتھے رکوع سے آغاز کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ انبیاء اور رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ کھایا جائے اور نیک اور صالح اعمال کیے جائیں۔ ہم اسی مناسبت سے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کے لیے بھی یہ حکم پڑھ کے آئے تھے کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا جا رہا ہے فتح وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے کام کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہو گیا، حالانکہ دین مکمل دیا گیا تھا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ تھا اسی پہ لے کر اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے دین پر۔ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، پھر لوگوں نے اپنے اپنے کام کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، لہٰذا انہیں ایک وقت تک اسی مدہوشی میں پڑا رہنے دیجئے۔ ایحسبون انہم نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں۔ اور یہ بھلائیاں تو کن کے لیے ہیں؟ ان افراد کو بتایا جا رہا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ بھلائی کس کے لیے؟ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے جو تجھ سے ڈریں۔ فرمایا کہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اللہ کی راہ میں جو بھی دے مگر ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ مقبول نہ ٹھہریں۔ اللہ اکبر۔ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور بے خوف و خطر رہتا ہے۔ اللہ آج ہمیں نیکی کو اختیار کرنے کے بعد ڈر بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا گیا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب نامہ اعمال ہے جو سچ بیان کرے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ اس سے تو ان کے دل غافل ہیں اور ان کے کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑتے تو وہ چیخنے لگتے ہیں، ہم کہیں گے کہ آج چلاؤ نہیں، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام سے منہ موڑ لینا، اس کا انجام دیکھیے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اور اپنے گھمنڈ میں ہماری آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں لہٰذا اس کے منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ در حقیقت ان کے پاس وہ سچی بات لایا لیکن اکثریت سچی بات کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو ارض و سماوات اور ان میں جو کچھ سب کچھ ہے درہم برہم ہو جاتے۔ حق اگر باطل کی پیروی کرنے لگ پڑے تو پھر سب چیزیں مٹ جائیں، اور آج اللہ ہمیں بھی سمجھ دے کہ حق نے پیروی نہیں کرنی باطل کی،
اس باطل کا ملیہ میٹ کرنا ہے۔ فرمایا گیا بلکہ ہم نے انہیں بل آتیناہم بذکر فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر یعنی قرآن دیا مگر وہ اپنے ذکر ہی سے منہ موڑتے ہیں۔ یا آپ ان سے مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر اور وہی بہترین رازق، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر اپنی مہربانی کرو ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی۔ عذاب، مشکلات، تکالیف کیوں آتی ہیں؟ تاکہ بندہ اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ ڈٹنے کا نہیں کہا، جھکنے کا کہا ہے، جھکتا نہیں اپنے رب کے سامنے، اور نہ ہی آہوزاری کی۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ ہم نے ان پر شدید عذاب کا در کھول دیا، اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے ہیں مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ دے بھائی۔ کان، آنکھ، دل، جسہ، یہ چیزیں، اسباب، مال کیا دیے اللہ نے؟ ہر ایک چیز دی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں جو تم نے مانگا تمہیں ملا، لیکن کیا تم نے بھی اپنے رب کے لیے کچھ کیا؟ اللہ پر ہے۔ یہاں سے 5ویں رکوع کا آغاز ہے، اور وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتے اور مارتے اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اس کے قبضے قدرت میں۔ کیا تم کچھ نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان سے پہلے پیشتر لوگوں نے کہا تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ بات تو ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی۔ ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو پہلے کے قصے کہانیاں ہیں۔ آپ ان سے پوچھو اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ زمین اور جو کچھ اس میں وہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ کا۔ آپ پھر کہیے کیا نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پھر پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یقین کیجئے کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ کرتے، لیکن اس کے بعد اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں کرتا۔ آج جو بدترین انداز سے شادی بیاہ کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، ان سے بھی جا کے پوچھے بندہ کہ بھائی یہ ساری چیز کائنات تخلیق کس نے کیا ہے؟ تیرے گھر میں یہ جو رشتہ طے ہو گیا وہ کس نے کرا ہے؟ جی اللہ نے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک مشرکوں کا طرز عمل ہے ایک اپنا۔ نماز چھوڑنے والے سے پوچھے کہ تیرے جسم پر یہ جو سانسیں الہام کی ہوئی ہیں یہ کس نے کی ہوئی ہیں؟ سینما میں بیٹھ کے جو موویز دیکھ رہا ہے، جو ڈیٹ میں ہے، اسے پوچھا جائے کہ بھائی تیرے یہ جسم میں سانسیں کس نے الہام کی ہیں، تو کیا کہے گا؟ جی اللہ نے۔ پھر کرتا کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گناہ کے کام یہ میچ کرتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والا بھی اللہ کی نافرمانی کرے۔ کہا گیا کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر پوچھے کہ اگر تم جانتے ہو بتلاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے اور کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں ملتی؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ پھر کہیں کہ تم سے کہاں پر سحر چل جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے اور یقیناً یہی جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، اور کوئی ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے بالکل 100%۔ بھائی اگر رب ہوتا اس کی مخلوق ہوتی تو یہ تو جنگ چھڑی رہتی سارا دن۔ کوئی جنگ دیکھتے ہو کائنات میں، ایک کہتا ہے سورج نکالنا ہے، ایک کہتا ہے نہیں چاند نکالنا ہے، ایک نے کچھ تارے نکالنے، یہ کیسے؟ اور مخلوقوں کی بھی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی؟ ایسا نہیں، ایک خالق ہے، ایک خالق۔ فرمایا گیا فتعالی عما یشرکون، اور جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بالا تر ہے۔ وہ سب غیب کا اور ظاہر باتوں کا جاننے والا، جو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ 6 رکوع کا آغاز ہے۔ قُل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میرے رب جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء سے بھی عاجزی کروائیے کہ اللہ تیرے عذاب سے، یعنی انبیاء عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ اگر ہماری موجودگی میں عذاب ان پہ آ جائے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ کا عذاب ایسا ہے بھائی جسے ڈرا جائے۔ سورہ حج ہم پڑھ کے آئے تھے،
کیا ہے، لوگ اس وقت دیوانے ہو کے پھر رہے ہوں گے، اور دیوانگی نہیں ہوگی، نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور جس کی دھمکی ہم نے انہیں دے رہے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھلانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ بری بات کے جواب میں اچھی بات کہیے، جو یہ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، نیز کہیے کہ اے رب میں شیطان کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ اے میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یا حاضر ہوں۔ شیطان کا بندہ مقابلہ اپنے بل بوتے پہ نہیں کر سکتا، اپنے رب سے مدد مانگے گا۔ فرمایا گیا کہ ان سے کہیے کہ ان میں سے کسی کو جب موت آئے تو کہے گا کہ اے رب مجھے واپس بھیج، جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ ہوگی۔ برزخ ایک آڑ، اہل عقبہ اور اہل دنیا دونوں سے آڑ ہوتی ہے۔ موت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، زندگی کے اثرات کم ہوتے ہیں، لیکن عذاب کا مزہ بندہ چکھ رہا ہوتا ہے۔ عالم برزخ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، آج بندہ نیک اعمال کرے۔ فرمایا گیا کہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ ہوگی۔ بھائی بار بار عرض کیا جا رہا ہے، ایک ہی زندگی ہے، اسی میں ہم نے اپنے لیے خیر یا شر سمیٹنا ہے، اپنے رب کی جنت پانی یا جہنم ہمارے لیے لکھ دی جائے گی، خود بندے نے طے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں باقی بچے گا۔ کیسا باپ آج بیٹے کے لیے جان دیتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کے لیے کیسے دیتا ہے؟ ماں بچے کے لیے بھاگ رہی تو پریشانی تھی، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دوست کے لیے، سب پٹ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ آج اس کا تصور نصیب کرے، آج اس کی ہولناکیوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تو تم نے انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ اس وقت گانے سنتے تھے، بے پردہ پھرتے تھے، اللہ قزن اور غیر قزن اور بھائی کوئی فرق نہیں چھوڑا تھا، اللہ نمازیں چھوڑتے تھے، اللہ صرف کیریئر کو ہی اپنی زندگی بنا رکھی تھی، مال دولت کو اللہ سب کچھ سمجھ رکھا تھا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے رب ہمیں آگ سے نکال، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ہم دوبارہ ایسے کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہریں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، یہ اخسئوا جو ہے نا، یہ کتے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ در یہ ایک الفاظ ٹھیک ٹھیک ایسے کرتے ہیں نا، یعنی بھگاتے ہیں حقارت سے کتے کو، یہ سور کو، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا گیا جب وہ اس وقت اب بار بار اپنے رب کو پکاریں گے تو ان کو کیسے دھتکارا جا رہا ہے۔ فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ تو اپنی رحمت فرما، یا اللہ تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ جہنم میں جانا بھائی اس قدر ذلت، رسوائی، انسان ختم، سب چیزیں تاریک اور ابد الآباد ہے، ابد الآباد۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چانس ہے کہ بندہ نکل آئے گا۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی، یہ بھی ایک کردار ہے۔ کس کردار میں رہنا چاہتے ہو؟ غفلت والے کردار میں، یا وہ لوگ جو گڑ گڑا کے اپنے رب کے حضور جھکے پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں جھکنے والوں میں سے بنا دے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی، تم ان میں ہنسا کرتے تھے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، بلا شبہ وہی کامیاب رہیں گے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یہ تو بات شمار کرنے والوں سے پوچھے جی، زندگی، دنیا کی زندگی کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، بس یہ ہے حقیقت۔ آج اس کے لیے بندہ اپنے رب کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم
الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہ آؤ گے؟ یہ بات اللہ کرے کان کھول کے سنیں. یقین کیجئے شاپنگ ہے، گھومنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، ہلا گلا ہے، موج میلہ مستی ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی ہے. کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایسے ہی ابس بیکار بے مقصد چھوڑ دیے جاؤ گے. دولت ہے، کیریئر ہے، رشتہ داریاں ہیں، گھومنا پھرنا ہے، ورلڈ ٹور ہے، پاکستان ٹور ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، زبردستی کان سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، باقیوں کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ. بھائی کیا سمجھا ہے؟ بے ابس چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا. یہ فیشن پورے کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے ہم. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے ہاں نہیں لوٹو گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا واقعی حقیقی بادشاہ ہے. بلند شان والا حقیقی بادشاہ ہمیں بلائے اور ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنی رحمت سے بخش دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. جی آخری اشرہ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم دعاؤں کو یاد بھی کر لیں، اس کے لیے اہتمام بھی کریں اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ پورے کا پورا اشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قربان.